آج ہم ایک ایسی شخصیت اور ان کے ادارے کی کہانی جانیں گے جو تاریخ کے ایک بہت بڑے موڑ پر کھڑے تھے۔ یہ صرف ایک سفر کی داستان نہیں، یہ سرحدوں، سلطنتوں اور نسلوں پر پھیلی ہوئی ایک جدوجہد کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ سوچئے ذرا، جب ملکوں کے نقشے تک بدل رہے ہوں تو نظریات اور ادارے اپنی بقا کی جنگ بھلا کیسے لڑتے ہیں؟ اور یہی ہوا 1947 میں۔ تقسیم ہند نے سب کچھ بدل دیا۔ مولانا خیر محمد کے لیے اس کا مطلب صرف اپنے خاندان کو لے کر نکلنا نہیں تھا، بلکہ اپنے پورے کے پورے مدرسے، اپنے خواب کو ایک نئی سرزمین پر منتقل کرنا تھا۔ تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آئیے مولانا خیر محمد جالندھری کے ابتدائی سالوں میں چلتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ شخصیت کیسے بنی جس نے تاریخ کے دھارے کا سامنا کیا۔ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب پرانی دنیا ختم ہو رہی تھی اور ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی۔ ان کی اپنی زندگی بالکل اس تاریخی تبدیلی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ علم کی پیاس انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لیے پھرتی تھی۔ 1905 میں نکودر سے جو سفر شروع ہوا وہ منطق اور فلسفے کے لیے بریلی پہنچا، اور پھر آخرکار 1917 میں دیوبند کے عظیم علمی مرکز پر ختم ہوا، جہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ یہ ایک دہائی سے زیادہ کا سفر تھا جس نے ان کے مستقبل کی بنیاد رکھی تھی۔ اب ہم ان کی زندگی کے سب سے اہم تعلق کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسا رشتہ جس نے ان کے مستقبل کی راہیں متعین کی۔ یہ صرف استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں تھا، یہ ایک مرشد اور مرید کا تعلق تھا، جو 1925 میں باقاعدہ بیعت کے بعد اتنا گہرا ہو گیا کہ ان کی زندگی کے ہر فیصلے پر اس کا اثر نظر آنے لگا۔ ان کے مرشد نے انہیں ایک ایسا بنیادی اصول دیا جو ان کے کام کی بنیاد بن گیا۔ اصول یہ تھا کہ ادارے کی بنیاد کسی امیر کی دولت پر نہیں بلکہ اللہ پر توکل کے ساتھ رکھی جائے، اور یہی فلسفہ ان کے ہر ادارے کی روح بن گیا۔ 19 صرف 19 یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا خیر محمد اپنے مرشد کی رہنمائی کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اندازہ کریں 1924 سے لے کر 1943 تک انہوں نے 19 مرتبہ تھانہ بھون کا سفر کیا، صرف اس لیے کہ اپنے ہر بڑے فیصلے سے پہلے رہنمائی مل سکے۔ تو اس گہری رہنمائی اور توکل کے اصول کے ساتھ اب وقت آ گیا تھا کہ اس ویژن کو حقیقت میں بدلا جائے، اور اس کی شروعات ہوئی جالندھر سے۔ ادارے کا نام ہی اس گہرے تعلق کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ خیر المدارس یعنی مدرسوں میں سب سے بہترین۔ یہ نام مولانا تھانوی کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو ان کے ویژن اور امیدوں کا عکاس تھا۔ اور پھر 9 مارچ 1931 کو وہ دن آیا جب اس خواب کو تعبیر ملی۔ جالندھر کی عالمگیری مسجد سے ایک چھوٹے سے مدرسے کا آغاز ہوا جسے آگے چل کر ایک بہت بڑا ادارہ بننا تھا۔ یہ 3 اصول صرف کوئی مالیاتی حکمت عملی نہیں تھے بلکہ اس نئے ادارے کی روح تھے۔ ان اصولوں نے یقینی بنایا کہ مدرسے کا مقصد خالصتاً علم کا فروغ رہے، نہ کہ دنیاوی نام و نمود۔ اور اب یہ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب 1947 کی تقسیم نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف سرحدوں کی تقسیم نہیں تھی، یہ گھروں، برادریوں اور زندگیوں کی تقسیم تھی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک نئے مستقبل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں ذرا رک کر اس چیلنج کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف تھا جالندھر، جہاں 16 سال کی محنت سے ایک ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا، اور دوسری طرف تھا ملتان، ایک بالکل نیا اجنبی شہر جہاں سب کچھ صفر سے بالکل شروع سے کرنا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جالندھر چھوڑنے کے صرف چند مہینوں بعد ہی 8 اکتوبر 1947 کو انہوں نے ملتان میں اپنے ادارے کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کا نیا نام ہی اس کی پوری کہانی سناتا تھا: مہاجر خیر المدارس یعنی ہجرت کرنے والا مدرسہ۔ کہانی کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں نہ صرف اپنے ادارے کو دوبارہ تعمیر کیا بلکہ اپنے اثر و رسوخ کو کہیں زیادہ وسیع کر دیا۔ یہ فہرست دیکھیے، یہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کو جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، جیسے مفتی محمد شفیع اور مفتی محمد حسن، سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مل کر پاکستان میں دینی تعلیم کے ایک نئے نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ ان کا ویژن صرف ایک ادارے تک محدود تھا ہی نہیں، وہ قومی سطح پر سوچ رہے تھے۔ ان کا مقصد تمام دینی مدارس کو ایک نظام کے تحت لانا تھا، اور اسی سوچ کا نتیجہ تھا وفاق المدارس العربیہ۔ یہ ان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم اداراتی میراث تھی۔
1959 में कायम होने वाले इस बोर्ड ने मुल्क भर के हजारों मदारिस को एक लड़ी में पुरो दिया और इसका मरकजी दफ्तर आज भी मुल्तान में है। और इनकी खिदमात सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं थी, उन्होंने नए मुल्क की सियासी और शहरी जिंदगी में भी भरपूर किरदार अदा किया। चाहे वो आइन साजी हो या सियासी जमातों का क़याम, वो हर मिहाज पर सरगर्म नजर आते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अफराद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन नज़रियात और इदारे अगर उनकी बुनियादें मजबूत हों तो वो हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि एक शख्स की साबित कदमी की कहानी हमें इस बारे में क्या सिखाती है कि अजीम तारीखी तब्दीलियों के दौरान नज़रियात और इदारे न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि मुस्तकबिल की तश्कील भी करते हैं।